فلاں مجھے سوٹ نہیں کرتا. صحابہ میں بھی لوگوں نے پک اینڈ چوز کا رول اپنا لیا. لاہور کے بڈھے کو یا کراچی کے بڈھے کو یا پنڈی کے بڈھے کو اس پر اعتراض ہو تو ہم کلیئر کرنے کو تیار ہیں. حدیث درجہ حسن کی ہے اور حدیث مصطفیٰ کی ہے اور فرمان یہ ہے کہ میرے صحابہ چنے گئے. میرے سامنے کتاب اس وقت ابن حجر حیتمی کی الصواعق المحرقہ یا الصواعق المحرقہ. باب افعال سے پڑھو تو الصواعق المحرقہ, باب تفعیل سے پڑھو تو الصواعق المحرقہ. یہ کتاب مبون بدماشا نو ساڑ دن دیئے یہ دا نا ہی ہے ساڑ دن دیئے. احرقہ یحرق کو احراق کا معنی ہوتا ہے ساڑ دینا, جلا دینا, اور حرقہ یحرق کو تحریک کا معنی بھی ہوتا ہے جلا دینا. یہ جلا دیتی ہے. اس کے اندر کون ہے بتا؟ حضور کے صحابہ بھی ہیں, اہل بیت بھی ہیں. فرمایا رافضیوں شیعوں سے تم پوچھو نا تو یہ کہیں کہ کائنات میں سب سے برے معاذ اللہ مدینے والے کے صحابہ. اس لیے یہ اس کتاب میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, یہ ابن حجر حیتمی نے لکھا اور یہ امام باقلانی کا فرمان ہے. فرماتے ہیں یہود و نصارہ سے دین کو وہ خطرہ نہیں جو شیعوں سے ہے. یہ میں بول رہا ہوں, کسی کو ڈرے تو نہ بولے. ہم بول رہے ہیں یہ یہود و نصارہ سے خطرہ نہیں جو شیعہ سے ہے. اور آگے امام ابو بکر باقلانی یہ 5 صدیاں پہلے کا امام لکھ رہا ہے. اب تو 15ویں صدی ہے, اب تو دیکھو پھر کتنا زوال اور آگے ہوگا. یہ صدیوں پہلے لکھا. فرمایا ان کا ایجنڈا اسلام کو جڑ سے کاٹنا ہے. جب صحابہ نہیں بچے تو قرآن نہیں بچا, جب قرآن نہیں بچا تو دین نہیں بچا. کیا بچا؟ صحابہ کی حرمت پہ پیرا, یہ پورے دین پہ پیرا ہے, یہ قرآن پہ پیرا ہے, یہ مصطفیٰ کے دیے ہوئے پیغام پہ پیرا ہے. ہم اہل سنت و جماعت ہیں. اور اگلی بات, ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے سارے صحابہ سچے ہیں. سب بولیے صحیح ہے, حضور کے سارے صحابہ سچے ہیں. یہ میرے سامنے اس وقت کتاب ہے اور سنانا بھی آپ کو یہی تھا جو آپ نے ہمارا جو وہ ردم توڑ دیا نا, اس لیے دل کرتا ہے اب آپ کا بھی ردم ذرا اس کا رگڑا ہو جائے لیکن پھر چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے, یہ بالکل دکھا رہا ہوں. اس کا نام ہے منہاج القاصدین فی فضل الخلفاء الراشدین. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ابھی میں لکھنے والے کا نام لوں گا تو مچلو گے آپ. سبحان اللہ. لکھنے والے یہ کب کے ہیں؟ 620 سن ہجری ان کا وصال ہے. آج سے تقریباً کم و بیش 8-9 صدیاں پہلے, 8-9 صدیاں پہلے. اور یہ ان کا نام ہے امام ابن قدامہ المقدسی. یہ فقہ حنبلی کی ایک اتھارٹی کا نام ہے. اہل سنت کا ایک بہت بڑا امام ہے. اگلی بات یہ شاگرد ہے غوث اعظم کا. بولو تو صحیح سبحان اللہ. آج ایک آواز سیالکوٹ سے اٹھتی ہے, ایک لاہور سے, ایک کراچی سے, ایک پنڈی سے, کہ جی میں فلاں کو نہیں مانتا, فلاں مجھے سوٹ نہیں کرتا. صحابہ میں بھی لوگوں نے پک اینڈ چوز کا رول اپنا لیا ہے. میں کہتا ہوں یہ نہیں چلے گا. کہتے ہیں تم ہوتے کون ہو ہمیں چیلنج کرنے والے ہو, للکارنے والے, تمہاری کیا حیثیت ہے؟ میں نے کہا ہم چھوٹے پر ہمارے ہاتھ میں دامن غوث اعظم کا ہے. یہ کتاب ہم نے نہیں چھاپی, باہر سے چھپ کے آئی, ہم نے خریدی ہے. یہ شاگرد ہے سیدوں کے سید کا, شاگرد ہے سلطان الکل, غوث الکل, آقائے کل, مولا کل, سلطان بغداد. وہ جسے چاہیں ولایت عطا کر دیں, جس سے چاہیں واپس لے لیں. جو نبی کی آل ہیں, علی کی اولاد ہیں, زہرا کے لال ہیں, حسن و حسین کے شہزادے ہیں. ان کے شاگرد کی کتاب ہے.
اور ابھی اس وقت کی بھی آپ کو پڑھائیں گے، سنائیں گے، دکھائیں گے. پہلے شاگرد سنو پھر استاد بھی سنائیں گے. یہ شاگرد کی کتاب ہے پوری، اور صحابہ کے حالات پر ہے، صحابہ کے حالات پر. اب ذرا سننا جو میں نے بولا. حضور کے تمام صحابہ عزت والے، عظمت والے، شان والے، مقام والے، حرمت والے، تقدس والے، طہارت والے، نجابت والے، شرافت والے اور عدالت والے. یہ جو میں بول رہا ہوں میں نے 15ویں صدی میں گھڑا نہیں ہے، یہ آج سے 9 صدیاں پہلے غوث اعظم نے پڑھایا ہے. اور آپ کے شاگرد نے پوری کتاب لکھی ہے اس پر. یہ پوری کتاب ہے. کیا فرماتے ہیں؟ یہ خطبہ یہاں بلکہ شروع ہو رہا ہے. خطبہ مکمل ہوا نا، جیسے ابھی میں نے خطبہ پڑھا، اور خطبہ پڑھ کے آگے میں نے کیا کہا؟ اما بعد. تو کہتے ہیں اما بعد فإن اللہ تعالی اختار امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم علی سائر الامم. او خوش ہو جاؤ، فرمایا امتوں میں سردار مصطفیٰ کی امت ہے. جس کی شان ہے وہ بولے سبحان اللہ، جس کی نہیں ہے وہ نہ بولے. اگلی بات فرمایا ثم اختار اصحابہ من امتہ. فرمایا پھر اللہ نے، کس نے؟ بولو تو صحیح زبانیں ہیں تو اللہ نے پھر امت میں سے حضور کے صحابہ کو چنا ہے. حضور کے صحابہ کو چنا ہے. بولو تو صحیح، اللہ نے حضور کے صحابہ کو چنا ہے. اور یہ ابن قدامہ حنبلی تلمیذ رشید اور شاگرد رشید غوث اعظم یہ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے کہ اپنے پاس سے یہ بول رہے ہیں کہ اللہ نے چنا. نہیں، یہ میرے سامنے کتاب ہے، نام ہے الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، اور یہ دار الکتب العلمیہ بیروت کا چھاپا ہے. اس کے اندر پیج نمبر، اس کا حصہ دوسرا اور پیج نمبر 34 ہے، 34 ہے. میرے آقا نے فرمایا، ایگزیکٹ اس پر حدیث ہے، حضور نے فرمایا ان اللہ اختار اصحابی علی جمیع العالمین سوی النبیین والمرسلین. فرمایا لوگوں سنو، جب سے کائنات بنی، کائنات کی آفرینش اور پیدائش کے نقطہ آغاز سے لے کر آج تک، آج سے قیامت تک، نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد اللہ نے میرے صحابہ کو سب پہ چنا ہے. سب پہ چنا اور فوقیت عطا فرمائی ہے. اللہ نے چنا، اللہ نے چنا، مولا نے چنا. اگر مدینے کے چاند بھی چن لیتے اعتراض کی گنجائش پھر بھی نہیں تھی. یہ تو رب نے چنا ہے. اب یہاں یہ نہیں کہا اس کو تو چنا ہے، اس کو نہیں چنا. 4 کو 10 کو 20 کو 50 کو 100 کو تو چنا، باقیوں کو نہیں چنا. یہاں لفظ ہے اصحابی، میرے صحابہ کو چنا. تو اب مجھے کہنے دو، ابو بکر کو چنا، عمر کو چنا، عثمان کو چنا، علی کو چنا، طلحہ کو چنا، زبیر کو چنا، سعد کو چنا، سعید کو چنا، عبد الرحمن کو چنا، ابو عبیدہ کو چنا، عباس کو چنا، امیر حمزہ کو چنا، انس کو چنا، ابو ہریرہ کو چنا، عبداللہ بن عباس کو چنا، ابو سفیان کو چنا، معاویہ کو چنا.
صحابہ کو رب نے چنا ہے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، علماء حق اہل سنت للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار. یہ میں حدیث سنا رہا ہوں اور اسماء الرجال کے لحاظ سے، علم اصول حدیث کے لحاظ سے حدیث درجہ حسن کی ہے. کسی لاہور کے بڈھے کو یا کراچی کے بڈھے کو یا پنڈی کے بڈھے کو اس پر اعتراض ہو تو ہم کلیئر کرنے کو تیار ہیں. حدیث درجہ حسن کی ہے اور حدیث مصطفیٰ کی ہے، اور فرمان یہ ہے کہ میرے صحابہ چنے گئے، میرے صحابہ چنے گئے. اے درندو دیکھو تو صحیح، چننے والا رب ہے اور چنیدہ صحابہ ہیں. تم صحابہ پر اعتراض کر کے صحابہ پر نہیں، رب کے انتخاب پر اعتراض کرتے ہو، رب کے چناؤ پر اعتراض کرتے ہو. اور دیکھیں نا ایک اور بات، آپ نے کوئی یہاں بندہ منتخب کیا، اب کہہ لیں مسجد کمیٹی کے لیے، آپ نے تو اس کے جو موجودہ کیریئر ہے یا حالات ہیں دیکھ کے منتخب کر لیا. آپ کو کل کا تو نہیں پتا کیا ہوگا، یا آپ کو یہ تو نہیں پتا پیچھے کیا تھا، آپ نے دیکھ کے چن لیا. کیوں؟ آپ صرف جو آپ کے سامنے پریزنٹ وہ جانتے ہیں، آپ کو پاسٹ کا نہیں پتا، فیوچر کا نہیں پتا. اور جو رب جس نے چنا ہے نا، جس رب نے چنا ہے وہ ماضی بھی جانتا ہے، حال بھی جانتا ہے، استقبال بھی جانتا ہے. جس کو سمجھ آئی ہے وہ بولے سبحان اللہ. جب وہ سب جانتا ہے تو تم رب کو پتا تھا کہ ان کے آپس میں مشاجرات بھی ہو جائیں گے، لیکن فرمایا مشاجرات کے بعد بھی صحابہ صحابہ رہیں گے. انہیں صحابیت سے کوئی خارج کر سکتا نہیں. بولو صحابیت سے کوئی نکال سکتا نہیں. رب نے چنا ہے اور وہ سب جانتا ہے، اس کے سامنے سب کچھ ہے. اس نے پھر چنا کس کے لیے؟ اپنے یار کی خدمت کے لیے، صحبت کے لیے. یہ میرے سامنے کتاب اس وقت ابن حجر حیتمی کی الصواعق المحرقہ یا الصواعق المحرقہ. باب افعال سے پڑھو تو الصواعق المحرقہ، باب تفعیل سے پڑھو تو الصواعق المحرقہ. ایک کتاب مبون بدماشا نو ساڑ دن دیئے، یہ دا نہیں ہے، ساڑ دن دیئے. احراکا یحرے کو احراک کا معنی ہوتا ہے ساڑ دینا، جلا دینا، اور حراکا یحرے کو تحریک کا معنی بھی ہوتا ہے جلا دینا. یہ جلا دیتی ہے. اس کے اندر کون ہے پتہ ہے؟ حضور کے صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں. اور اس میں ابن حجر حیتمی اس امت کے ایک بڑے امام کا فرمان نقل کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں دیکھو آپ یہودیوں سے پوچھو نا کائنات میں سب سے اعلیٰ لوگ نبیوں کے بعد کون تھے؟ یہودی کہیں گے جو موسیٰ کے صحابہ تھے وہ سب سے اعلیٰ تھے. یہ یہودی کہیں گے. یعنی کائنات میں بدترین جو اس وقت طبقہ ہے نا یہود وہ بھی کہیں گے کہ موسیٰ کے جو صحابہ تھے وہ سب سے اعلیٰ ہیں. کہا آپ اگر پوچھو نا عیسائیوں سے کہ کائنات میں نبیوں کے بعد کون اعلیٰ، وہ کہیں گے عیسیٰ کے جو انصار تھے صحابہ تھے وہ اعلیٰ. اور فرمایا نا رافضیوں شیعوں سے تم پوچھو نا تو یہ کہیں کہ کائنات میں سب سے برے معاذ اللہ مدینے والے کے صحابہ. اس لیے یہ اس کتاب میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ ابن حجر حیتمی نے لکھا اور یہ امام باقلانی کا فرمان ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بلکہ اس سے پہلے ابن حجر حیتمی اپنا ذاتی تجزیہ وہ فرماتے ہیں پورا پیچھے سے بحث چلی آ رہی ہے اور چلتے چلتے آپ فرماتے ہیں سنو بل ہم اشد ضررا علی الدین من الیہود والنصارى وسائر فرق الضلال كما صرح به علی رضی اللہ تعالی عنہ بقوله تفترق هذه الامه على 73 فرقة شرها من ينتحل حبنا ويفارق امرنا. ابن حجر مولا علی کا فرمان نقل کر کے فرماتے ہیں یہود و نصارہ سے دین کو وہ خطرہ نہیں جو شیعوں سے ہے. یہ میں بول رہا ہوں، کسی کو ڈرے تو نہ بولے، ہم بول رہے ہیں یہ یہود و نصارہ سے خطرہ نہیں جو شیعہ سے. اور آگے امام ابو بکر باقلانی یہ 5 صدیاں پہلے کا امام لکھ رہا ہے، اب تو 15ویں صدی ہے. اب تو دیکھو پھر کتنا زوال اور آگے ہوگا. یہ صدیوں پہلے لکھا
فرمایا ان کا ایجنڈا اسلام کو جڑ سے کاٹنا ہے. جب صحابہ نہیں بچے تو قرآن نہیں بچا, جب قرآن نہیں بچا تو دین نہیں بچا. کیا بچا؟ صحابہ کی حرمت پہ پھیرا, یہ پورے دین پہ پھیرا ہے, یہ قرآن پہ پھیرا ہے, یہ مصطفیٰ کے دیے ہوئے پیغام پہ پھیرا ہے. سمجھ آگئی؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ چن رہے ہیں, اور یہ کہتے ہیں معاذ اللہ سب سے برے کائنات میں یہ. ہم کہتے ہیں یہ جب تم نے بولا نا, یہ عقیدہ رکھا, تو یہ پھر صرف صحابہ تک بات نہیں رہی. معاذ اللہ پھر رب جو چننے والا ہے اسے تو جب نہ ماضی تھا نہ حال تھا نہ استقبال تھا, وہ تب بھی تھا, اور جب نہ ماضی نہ حال نہ استقبال کچھ نہیں ہوگا وہ تب بھی ہوگا. اس رب نے چنا ہوئے صحابہ کو, اور تم ان پر زبانیں کھولتے ہو. نہ